اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. It is narrated on the authority of Hakim bin Hizam. I said, Messenger of Allah, I did so some of the deeds in the state of ignorance. One of the transmitters, Hisham bin Urwa, explained them as act of piety. Upon this the Messenger of Allah remarked, You have embraced Islam with all the previous acts of virtue. I said, by God, I would leave nothing undone in Islam, the like of which I did in the state of ignorance. Hisham bin Urwa narrated it on the authority of his father. Hakim bin Hizam freed 100 slaves and donated 100 camels for the sake of Allah during the state of ignorance. Then he freed 100 slaves and donated 100 camels for the sake of Allah. After he had embraced Islam, he subsequently came to the Apostle, peace be upon him. The rest of the Hadith is the same as narrated above. Ishaq bin Ibrahim, Abd bin Hamid, Abdul Razzaq, Mu'ammar, Zuhri, Ishaq bin Ibrahim, Abu Muawiyah, Hisham bin Urwa, حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چند کام ایسے بھی ہیں جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں بھی کرتا تھا۔ راوی حشام کہتے ہیں کہ نیک کام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان نیکیوں پر اسلام لایا ہے جو تو نے اسلام لانے سے پہلے کی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں ان نیکیوں کو نہیں چھوڑوں گا جو میں جاہلیت کے زمانہ میں کرتا تھا، اور زمانہ اسلام میں بھی اسی طرح نیک کام کرتا رہوں گا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حکیم بن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے قبل زمانہ جاہلیت میں 100 غلاموں کو آزاد کیا اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں سواری کی خاطر دیے تھے۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو 100 اونٹوں کو آزاد کیا اور مزید 100 اونٹ اللہ کے راستے میں سواری کی خاطر دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ پھر وہی حدیث بیان کی گئی ہے جو ذکر کی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی رائٹنگ میں تھوڑی مسٹیک ہے کہ یہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دیے اور 100 غلام آزاد کیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر فائز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔